الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خاتم النبیین بنایا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں، اگر تمہیں کامیابی چاہیے، تمہیں عزت چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کی پیروی کرو، اور آپ کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اور تمام معاملات میں اصلاح کرو۔ چنانچہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر واقعے کے اندر امت کے لیے رہبری اور رہنمائی کا سامان رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے ہر بڑے واقعے کے اندر بھی اس امت کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک جو واقعات ہیں وہ اتنے حیرت ناک ہیں، ان واقعات کو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں تو عقل چکرا جاتی ہے۔ مثلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سورج ڈوب رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو ڈوبتا سورج پلٹ کر واپس آیا۔ صحابہ کے لیے ایک موقع پر پانی کی بڑی تنگی اور تکلیف تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا کہ سب اپنے اپنے کجاووں کے اندر پانی کو دیکھو۔ سب لوگوں نے اپنی پانی کی تھیلیاں چک کی، اور جو کچھ قطرات تھے اس کو ایک لوٹے کے اندر انڈیلنا شروع کیا۔ بڑی مشکل سے 1500 سے زیادہ افراد کا مجمع تھا، ان کے تھیلیوں سے جو پانی کے قطرات نکلے وہ ایک لوٹے کو بھی بھرنے والے نہیں تھے۔ نماز کا وقت ہو رہا تھا، صحابہ کو وضو کی بھی تکلیف تھی اور پینے کے لیے پانی کی بھی تکلیف تھی،
نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس لوٹے میں داخل کیا تو اللہ نے آپ کی انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشموں کو جاری فرما دیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آقا بھوک سے نڈھال ہے اور پیٹ پر ایک نہیں دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور تقریباً صحابہ کا فقر و فاقوں کا یہی عالم تھا۔ تو حضرت جابر کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے اپنے گھر پہنچ کر بیوی سے پوچھا، میں دیکھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی حالت فقر و فاقے کی وجہ سے بڑی غیر ہو رہی ہے، اور پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ میری اتنی استطاعت اور وسعت نہیں ہے کہ میں پیارے آقا کی میزبانی کر سکوں، ذرا گھر کے اندر دیکھو کہ کچھ ہے۔ تو بیوی نے پورے گھر کی تلاشی لی تو تھوڑا سا آٹا نکل آیا اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، وہ بھی مل گیا۔ تو حضرت جابر بڑے خوش ہوئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پر بلا لاؤں گا۔ چنانچہ حضرت جابر پہنچے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ ظہرانے کے لیے میرے گھر تشریف لائے، میں اس کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول فرمائی اور وہیں کھڑے ہو کر تمام صحابہ میں اعلان فرمایا کہ لوگوں، ظہرانے کا کھانا جابر کے گھر ہے۔ اب حضرت جابر بڑے حیران پریشان ہوئے، گھر میں تھوڑا سا آٹا اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہزاروں کی اس جماعت کو کیسے کافی ہو سکتا ہے۔ اب وہ اسی پریشانی میں اپنے گھر آئے اور بیوی نے اپنے شوہر کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو حضرت جابر نے بیوی کو سنا دیا۔ تو بیوی نے حضرت جابر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کیا آپ نے یہ صورتحال نبی علیہ السلام کو بتا دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بتا دی تھی۔ تو بیوی نے کہا کہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے آقا کو بتا دیا تھا تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد جب تمام صحابہ نبی علیہ السلام کی معیت میں حضرت جابر کے گھر چلنے لگے تو حضرت جابر چونکہ میزبان تھے تو وہ سامنے جا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جابر، اپنی بیوی سے کہنا کہ چولہے پر جو ہانڈی چل رہی ہے اس کو اتارنا مت جب تک کہ میں نہ آؤں، اور جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک روٹیاں ڈالنا بھی شروع نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچ کر سب سے پہلا اپنے لعاب مبارک سالن اور روٹی میں ڈالا۔ اللہ نے اتنی برکت دی، روٹیاں بن رہی تھی تنور پر، تمام کے تمام صحابہ اس کو کھاتے چلے جا رہے تھے، اور صحابہ پر بھی کئی وقتوں کا فاقہ تھا، سب نے پیٹ بھر کر مست کھایا۔ جب سب لوگوں کا کھانا ختم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے پوچھا، جابر اب سالن کی ہانڈی کھول کر دیکھو۔ جابر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق اور سچائی کے ساتھ بھیجا، اس ہانڈی کے اندر جتنا سالن میں نے چڑھایا تھا اتنا ہی ابھی موجود ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے واقعات ہیں، اور نبی علیہ السلام سے منسلک ان واقعات میں بڑی حیرت ناکیاں ہیں۔ لیکن آپ کی زندگی کا ایک اور واقعہ جس کو واقعہ معراج کہتے ہیں، اس واقعے کے اندر تو حیرت ناکیوں کی انتہا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے انسانی تاریخ کا سب سے محیر العقول واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رجب المرجب کی 27ویں شب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں
اپنے جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا، اور نبی علیہ السلام ساتوں آسمانوں کی مسافتیں طے فرمائی، اللہ کے قرب خاص میں حاضری ہوئی، راز و نیاز اور ہم کلامی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جمع فرما کر ہر مقام پر اپنے محبوب کی عزت افزائی اور تکریم فرمائی، تمام فرشتوں کے اندر اپنے محبوب کی عزت و تکریم فرمائی۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا عظیم الشان تحفہ، قرآن پاک کی کچھ مخصوص آیتیں اپنے محبوب کو عنایت فرمائی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی انبساط کے ساتھ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے بندگی کی کیفیتوں کے ساتھ واپس اپنی جگہ تشریف لائے۔ یہ محیر الوقول واقعہ جو پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی سے منسلک ہے اور جو معجزات کے اندر اپنی مثال آپ ہے، اس واقعے میں بھی اللہ نے ان حالات میں اس امت کے لیے رہبری اور رہنمائی کا سامان رکھا ہے۔ اس واقعے میں امت کے لیے رہبری کس طرح ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ واقعہ معراج اور اس کی تفصیل ایک الگ چیز ہے، لیکن سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ عظیم الشان واقعہ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کن وجوہات و اسباب کی بنیاد پر کیا۔ یہ عظیم واقعہ آپ کو کیوں عطا کیا گیا؟ اس واقعے میں اللہ نے آپ کو جو عزتیں، جو رفعتیں، جو منزلیں، جو مقام و مراتب عطا فرمائے، وہ مقامات و مراتب تھے آج تک دنیا میں کسی نبی کو وہ عزت نہیں دی گئی جو عزت آمنہ کے لال میرے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی گئی۔ دنیا اب تک یہی سمجھ رہی تھی نوریوں کا سردار جبرائیل امین سب سے بڑے مقام و مرتبت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک سفر کے ایک اسٹیج پر، جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، وہاں تک جبرائیل امین کو نبی کے ساتھ لایا، اور پھر وہاں سے جب نبی آگے بڑھے تو جبرائیل پیچھے رہ گئے۔ نبی علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے پلٹ کر کہا کہ جبرائیل، کیا بات ہے؟ کیا تم جیسا دوست بھی کہیں درمیان میں ساتھ چھوڑتا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ساتھ چھوڑنے کی بات نہیں ہے، قدرت نہ ہونے کی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں سے اللہ کی تجلیات کا وہ عالم شروع ہوتا ہے، جبرائیل یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھائے تو حق تعالیٰ کی وہ تجلیات جبرائیل کو جلا کر خاکستر کر دیں گی۔ یا رسول اللہ، یہاں سے آگے بڑھنا، ان تجلیات کو جذب کرنا اور اس کے جلوہ میں سفر کرنا، بس یہ آپ ہی کا حق اور آپ ہی کا مقام ہے، اور اللہ نے آپ ہی کو اس کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ سفر کی تمام تفصیلات ایک طرف، لیکن یہ مبارک عزت، یہ سفر اللہ نے نبی کو کیوں عطا فرمایا اور کس پس منظر میں یہ عظیم الشان معجزہ دیا گیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو پھر اس واقعے کے ذریعے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آپ تمام بھائیوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ نے 40 برس کی عمر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے اور مکے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکے والو کہو سب کچھ کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ یہی مکہ، اسی مکے کے تمام باسی جو کل تک نبی علیہ السلام کی عزت و حرمت کی قسمیں کھایا کرتے تھے، آپ کو سب سے زیادہ احترام دیا کرتے تھے، اور سارا مکہ
آپ کو صادق اور امین کے ناموں سے مخاطب کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام جس کسی مجلس میں پہنچتے صدارت کی کرسی آپ کے لیے خالی کر دی جاتی اور آپ کو سب سے اونچی مسند پر بٹھایا جاتا۔ ہر سردار، ہر مشرک آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتا تھا۔ یہی نبی علیہ السلام 40 برس کے بعد جب اللہ کی طرف سے رسالت کا منصب آپ کو عطا ہوتا ہے اور آپ ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، یہی تمام چاہنے والے بیگانے بن گئے اور تمام کے تمام اپنے آپ کے مخالف بن گئے۔ آپ پر جان چھڑکنے والے، آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے والے آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے، اور سب نے مخالفت میں نبی علیہ السلام کے لیے آوازیں بلند فرمائیں۔ آپ کا چچا ابو لہب جو اس موقع پر موجود تھا، اس نے نبی علیہ السلام کی بات ختم ہوتے ہی ایک پتھر اٹھایا اور نبی علیہ السلام پر پھینکتے ہوئے کہنے لگا، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تم ہلاک و برباد ہو، کیا تم نے یہ سنانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے ہمیں اکٹھا کیا اور جمع کیا؟ اس وقت سے نبی علیہ السلام کے لیے مخالفت کا جو دور شروع ہوا اور آپ پر جو سختیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں لائی گئی، وہ تکلیفیں بیان سے باہر رہے۔ مکے میں طلوع ہونے والا ہر دن کا سورج نبی علیہ السلام کے لیے ایک نئی مصیبت اور آزمائش لے کر آتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی بے انتہا محنتوں کے نتیجے میں چند مختصر سے لوگ جو ہمت دکھا کر نبی علیہ السلام کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا تھا، وہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، تو تمام کا تمام مکہ نبی پر اور آپ کے چاہنے والے اور پیاروں پر ایسے ٹوٹ پڑتا اور ایسے ایسے اذیتوں سے انہیں گزارا جاتا کہ ہم اس کو آج پڑھتے ہیں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت خبیب وہ صحابی رسول ہیں کہ آگ کا بستر ان کے لیے بچھایا جاتا، اور جب آگ کے کوئلے دہکنے لگتے تو ان کوئلوں پر لٹایا جاتا۔ ایک پہلوان آدمی کو ان کے سینے پر ٹھہرایا جاتا تاکہ حضرت خبیب ان کوئلوں سے اٹھ نہ سکے۔ حضرت خبیب کہتے ہیں وہ کوئلے میرے جسم کے خون اور چربی سے بجھا کرتے تھے، اور ان کو یہی کہا جاتا تھا کہ اے خبیب، تم نے جو دین قبول کیا ہے، اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا مانا ہے، عبادت و بندگی کے لائق صرف اللہ کو تسلیم کیا ہے، اس کو چھوڑ دو اور اپنے پرانے دین پر، پرانے خیالات پر واپس آ جاؤ۔ حضرت زنیرہ ایک وہ خاتون ہے جو بوڑھی ہو چکی تھی، ابو جہل کو اطلاع ملی کہ یہ ایمان میں داخل ہو چکی ہیں، اتنا مارا آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم خاتون جس نے اسلام کی عزت و حرمت پر سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، یہ بھی ایک 80 سالہ خاتون تھی، اور ابو جہل کو اطلاع ملی کہ یہ ایمان میں داخل ہو چکی، تمام کے تمام سردار غصے سے باہر ہو گئے۔ مکے کی چلچلاتی دھوپ کے اندر دوپہر کی سخت ترین گرمی میں وہ وقت ہوتا ہے مکے کے اندر آسمان سے بھی آگ نکل رہی ہوتی ہے، ریتیلا علاقہ ہونے کی وجہ سے زمین سے بھی آگ نکل رہی ہوتی ہے۔ اس سخت ترین گرمی کے اندر اس 80 سالہ خاتون کو ٹھہرایا گیا، اس کے پورے جسم کے اندر لوہے کے آزار پہنا دیے گئے تاکہ دھوپ کی شدت اور تمازت سے لوہا گرم ہو اور یہ خاتون اس تکلیف کو سہار نہ سکے۔ لیکن سلام ہو ساری امت کی طرف سے 80 سالہ خاتون نے یہ تمام کے تمام مظالم سہے، لیکن جو سردار تھے انہیں اس پر اور غصہ آیا۔ انہوں نے کہا فوراً اپنے کارندوں کو سمیہ کو 4 اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا جائے
ان کا ایک پیر ایک اونٹ کے ساتھ، دوسرا پیر دوسرے اونٹ کے ساتھ، ایک ہاتھ ایک اور اونٹ کے ساتھ، اس طرح باندھ کر درمیان میں سمیہ کا بوڑھا جسم تھا اور چاروں طرف اونٹ تھے۔ پھر اس کے بعد ان درندوں نے، ان شقی القلب افراد نے ان اونٹوں کو 4 مخالف سمت میں دوڑایا، تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت سمیہ کا جسم 4 ٹکڑوں کے اندر چیر گیا۔ یہ تمام کی تمام اذیتیں اور تکلیفیں نبی علیہ السلام کو اور تمام کے تمام ایمان والوں کو مکے کی زندگی کے اندر ہر دن سہنے پڑتی تھی۔ ہر آنے والا دن ان مشقتوں میں اضافہ کرتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے اس دنیا میں اللہ نے 2 ظاہری زبردست سہارے عطا فرمائے تھے۔ باہر کی دنیا میں سب سے بڑا ظاہری سہارا آپ کے چچا حضرت ابو طالب تھے۔ اگرچہ کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، مگر اپنے بھتیجے سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اپنے بھتیجے پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ یہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، قبیلہ قریش کے سردار تھے اور محمد ان کے بھتیجے تھے۔ ان کی اس عزت اور قدردانی کی وجہ سے مکے کے تمام سردار صرف مخالفت کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے جسم تک اپنے ہاتھ پہنچانے کی اور آپ کو ہاتھوں کے ذریعے سے اذیت دینے کی ان کو جرأت اور ہمت نہیں ہوتی تھی۔ جب تک یہ موجود تھے، ہر موقع پر اپنے بھتیجے کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوتے تھے، اور آپ کا رعب اور دبدبہ بھی بڑا زبردست تھا۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ نبی علیہ السلام کو جسمانی اذیت نہیں دیتے تھے۔ اس سے پہلے کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے، نبی علیہ السلام جب کبھی صبح میں اپنے گھر سے نکل کر مکے کی گلیوں میں، بازاروں میں لوگوں کے درمیان خدا کی بندگی اور خدا کی بات کہنے کے لیے آتے تھے، تو تمام کے تمام لوگ نبی کے پہنچتے ہی چیخنے اور چلانے لگتے تھے۔ نبی علیہ السلام ایک طرف اللہ کی بات شروع کرتے، باقی تمام کے تمام لوگ چیخنے پکارنے لگتے، تاکہ نبی کی آواز کسی کے کان تک نہ پہنچے، کوئی ایمان میں داخل نہ ہونے پائے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا کہ نبی علیہ السلام آتے تھے تو کسی کی نظر پڑتی تو فوراً کہتا کہ دیکھو آنے والا بڑا جادوگر ہے، اس کی باتوں کے اندر بڑی کشش اور جاذبیت ہے، جو ایک مرتبہ اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کا دیوانہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور اس کی بات کی وجہ سے آج ہمارے پورے مکے کے اندر ایک پھوٹ کا ماحول پڑا ہوا ہے۔ باپ بیٹے سے الگ ہے، بیٹا باپ سے الگ ہے، شوہر بیوی سے الگ ہے، بھائی بہن سے الگ ہے۔ لوگوں ان کی بات مت سنو، جب وہ آئیں تو تم اپنے کانوں کی سوراخوں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال لو اور اتنی سختی کے ساتھ اپنے کانوں کو دباؤ کہ ان کی کوئی بات آواز تمہارے اندر تک نہ پہنچے، تاکہ تم اپنے پرانے دین پر محفوظ رہ سکو، باقی رہ سکو۔ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام باہر کی دنیا کے ان حالات سے دن بھر کی مشقتوں سے دوچار ہو کر شام اپنے گھر تشریف لاتے، تو اللہ نے اندرون میں نبی کو ایک دوسرا زبردست سہارا دیا تھا۔ وہ آپ کی بیوی اور ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں واقعی بڑی عظیم خاتون تھی۔ نبی علیہ السلام کی دلداری اور آپ کی تسلی اور آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے کا حق ادا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے حوصلوں کو پھر سے تازہ دم کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام کوئی بات باہر کی ایسی نہیں ہوتی تھی جو آ کر ختیجہ کو نہ سناتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے کہ ختیجہ میں باہر نکلتا ہوں تو دیکھ تیری قوم میرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے، کتنی اجنبیوں کی طرح سلوک کرتی ہے۔ تو حضرت ختیجہ اپنے دل کو تھام کر نبی علیہ السلام کو تسلی دیتی، کہتی کہ یا رسول اللہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، آپ ضرور کامیاب ہوں گے،
ایک وقت ایسا آئے گا کہ بس آپ ہی کی بات سنی جائے گی اور اللہ کا پیغام اور آپ کی محنت یہی سربلند رہے گی۔ یہ حضرت خدیجہ نبی علیہ السلام کو تسلی میں روزانہ اور بار بار کہتی۔ نبی علیہ السلام کا یہ معمول ایک دو دن، چند ہفتے اور چند مہینے، چند سالوں پر نہیں تھا، 10 سال تک مسلسل یہی داستان تھی۔ جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 50 برس کی اور آپ کو نبی بن کر 10 سال ہوئے، تو وہ جو 10واں سال تھا، آپ کی عمر مبارک کا 50واں سال، حضرت ابو طالب جو آپ کے لیے سب سے بڑے ظاہری طور پر سہارا تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کا انتقال ہوا تو مکے کے تمام سرداروں کی جرأت اور ہمت بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ یتیم ہیں، کل تک تو ابو طالب ہمارے لیے بڑی آڑ اور رکاوٹ کا سبب تھے، اب کون ہمارے ہاتھوں سے محمد کو بچا سکتا ہے؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد نبی علیہ السلام کا حوصلہ بہت ٹوٹ چکا تھا۔ اللہ کے نبی بڑے مغموم رہا کرتے تھے۔ ابو طالب کا غم ابھی نبی سے ختم ہی نہیں ہو پایا تھا۔ دوسرا جو ظاہری سہارا گھر میں اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، وہ بھی خدا کو پیاری ہو گئی۔ اب نبی علیہ السلام بالکل دشمنوں کے رحم و کرم پر آ گئے۔ باہر کی زندگی بھی اذیتناک، گھر میں پہنچنے کے بعد کوئی آپ کے لیے حوصلہ اطمینان کے 2 لفظ کہنے والا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام ان مشکلات کے اندر، ان حالات کے اندر پوری ثابت قدمی کے ساتھ اللہ نے جو ذمہ داری، جو منصب آپ کو عطا فرمایا تھا، اس منصب کو ادا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اب مشرکوں کی جرأت بڑھ گئی تھی، یہاں تک کہ نبی اب باہر گزرتے تو ایک مشرک نے راستے کا کچرا اٹھایا، نبی علیہ السلام کے سر پر ڈالنے لگا۔ اب لوگ پتھر بھی مارتے تھے، نبی علیہ السلام کے لیے سخت ترین جملے بھی کستے تھے، اور پورے مکے کے اندر ان سرداروں نے دہشت کا ماحول ایسا پیدا کر دیا تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ایمان کے قریب جائے اور کلمہ پڑھے۔ نبی علیہ السلام ان حالات سے بڑے مایوس ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں اچانک طائف کا خیال آیا، جو مکے سے تقریباً 170 یا 80 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ وہ اس دور کے اندر ایک بہت بڑا شہر تھا۔ نبی علیہ السلام کو امید تھی، یہاں کے لوگوں نے تو دعوت کی بڑی ناقدری کی اور اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا، کاش طائف کے لوگ میری بات سمجھ جائیں اور اللہ کے اس پیغام کو، اس امانت کو قبول کر لیں تو میرے لیے ایک بڑی قوت اور طاقت ہوگی، پھر اس طاقت کے ذریعے میں اللہ کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر پہنچا سکوں گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے ہمارے رسول کو خاتم النبیین بنایا، صبح قیامت تک کے لیے خدا نے آپ کو رسالت عطا فرمائی، آپ کے پیغام کو اللہ نے صبح قیامت تک کے لیے جاری فرمایا، ساری انسانیت کے لیے، دنیا کے چپے چپے کے لیے اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت دی تھی۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ کا پیغام پوری دنیا کے چپے چپے میں پھیلے، تو اللہ کے نبی اس پیغام کو پھیلانے اور پہنچانے کے لیے ہمہ وقت بے چین رہتے۔ تو پھر نبی علیہ السلام بڑی امیدوں کے ساتھ مکے کے حال سے بالکل دل برداشتہ ہو کر طائف کے سفر پر بڑی امید کے ساتھ، بڑی آس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ وہاں پر طائف میں اس وقت 3 بھائیوں کی حکومت تھی اور تینوں مختلف علاقوں کے سردار تھے۔ نبی علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے ایک سردار کے پاس پہنچ کر خدا نے آپ کو جو ذمہ داری اور منصب دیا ہے اس کو اس کے سامنے رکھا جائے۔ اللہ کے نبی نے ان سے بات کی اور ملاقات کی تو ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کے دل کو اتنا زخم لگایا اور آپ کو اتنا جھٹکا اور اتنی تکلیف اور اذیت دی کہ مکے کے لوگوں کی باتیں بہت پیچھے رہ گئی
اور اسی پر ان سرداروں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے پاس کے جو اوباش آوارہ قسم کے لوگ تھے ان سب کو نبی علیہ السلام کے پیچھے لگایا، یہ صاحب ہمارے شہر میں دکھنے نہیں چاہیے، تم سب کے سب راستہ باندھ کر کھڑے ہو اور پتھروں کے ساتھ ان کا استقبال کرو اور ان کو اسی انداز میں اپنے شہر سے باہر نکالو۔ چنانچہ مکے کے تمام آوارہ نوجوان اپنے ہاتھوں میں نوکیلے پتھر لے کر کھڑے ہو گئے اور نبی علیہ السلام کے جسم اطہر پر ان پتھروں کی وہ برسات کی جس کے نتیجے میں نبی علیہ السلام کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ خون نہ رس رہا ہو۔ اللہ کے نبی کے جسم سے خون بہنے کی وجہ سے آپ کمزوری کے عالم میں بیٹھ جاتے، مگر ان شقی القلب آوارہ نوجوانوں کو نبی پر رحم نہ آیا۔ دو نوجوان آگے آتے، اللہ کے نبی کے بغلوں میں ہاتھ دے کر آپ کو کھڑا کرتے، پھر اثر نو پتھروں کی برسات آپ پر شروع کر دی جاتی اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ آپ کے ساتھ غلام تھے، انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ جیسے تیسے ہو سکتا تھا نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا۔ اب یہ طائف کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا، اس نے اللہ کے نبی کے دل کو دکھوں سے اور زخموں سے بھر دیا۔ جسم بھی دکھا، زخموں سے بھرپور تھا اور دل پر بھی چرکوں پر چرکے لگے ہوئے تھے۔ اب تک کوئی ایسی ذلت نہیں تھی جو نبی نے خدا کے لیے برداشت نہ کی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد اوذیت فی اللہ ما یوذی احد، لوگوں مجھے اللہ کے راستے میں جتنا ستایا گیا اتنا دنیا میں کسی نبی اور پیغمبر کو نہیں ستایا گیا۔ وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا يُخَافُ أَحَدٌ، مجھے اللہ کے راستے میں جتنا دھمکایا گیا، جتنا ڈرایا گیا، اتنا کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا۔ جب نبی علیہ السلام اس انتہا کو پہنچے تو اب اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا کہ ہمارے نبی نے ہمارے خاطر ہماری نسبت پر دنیا میں ہر قسم کی ذلت اور انتہا کو سہا، اب میں اللہ اپنے نبی کو وہ عزت، وہ شان، وہ مرتبہ، وہ مقام عطا کروں گا جو اس دنیا میں آج تک کسی کو میسر نہیں آیا۔ اسی پس منظر میں اللہ نے شب معراج کا عظیم الشان واقعہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ نبی کا دل دکھا ہوا تھا، اس پورے واقعے کو پڑھتے چلے جائیں اور سنتے چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا اللہ اپنے نبی کے جسموں کو بھر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کا سفر شروع ہوا مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس کے طرف۔ خدا نے آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے تھے، خدا نے تمام انبیاء کو حکم دیا میرے محبوب کے آنے سے پہلے پہلے مسجد بیت المقدس کے اندر پہنچ جاؤ۔ تمام کے تمام انبیاء پہنچ گئے، آدم بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، داؤد اور سلیمان بھی ہیں، تمام کے تمام رسل اور انبیاء موجود ہیں۔ اور پھر تمام کے تمام فرشتے ہیں، ساتوں زمین اور آسمانوں کے، اور پوری دنیا اور پوری خلا ان فرشتوں سے سج چکی ہے اور بھر چکی ہے۔ اور اتنے میں جبرائیل امین پہنچے اور انہوں نے اقامت دی۔ اب تمام کے تمام انبیاء ہیں لیکن امامت کا جو مصلی تھا وہ خالی تھا۔ جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ سے معزز، آپ سے مکرم خدا نے کوئی اور نبی اور رسول پیدا نہیں فرمایا، آج کی امامت اور منصب کا حق آپ ہی کا ہے۔ اللہ نے رسولوں کے اندر تمام رسولوں کو جمع کر کے اپنے محبوب کی عزت و تکریم فرمائی، تمام کے تمام فرشتوں کو جمع کیا، ان سے عزت و تکریم کروائی۔ اللہ نے کہا کہ محبوب، یہ مکے کے چند لوگ، یہ طائف کے کچھ اوباش لوگ آپ کو نہیں مانتے، آپ کو نہیں سمجھتے، تو آپ کو اپنا دل اتنا دکھانے کی ضرورت نہیں۔ نبی آپ کون ہیں، آپ کا مقام کیا ہے؟ دیکھیے کہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک
پہنچ چکے ہیں، اور سب کے سب آپ کی اقتدا کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھ رہے ہیں۔ نبی تمام آسمان و زمین کے فرشتوں نے برسوں سے دعا کی تھی، یا اللہ ہمیں ایک مرتبہ اپنے محبوب کا دیدار کروا۔ اے میرے نبی، میں نے ان کی دعائیں قبول کی، دیکھو لوگ آپ کو کتنا چاہتے ہیں، کتنا پسند کرتے ہیں، آپ کی عزت کتنی ہے۔ یہ اس پورے سفر کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو دکھایا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کے اس سفر کے ذریعے زخموں کو مندمل فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا جو دین آپ کے محبوب کو دے کر بھیجا گیا تھا، اس دین کو سربلند کرنا۔ اب اللہ نے اس کے بعد ہجرت کا حکم دیا، اور نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ پہنچے۔ اللہ نے وہاں کی سرزمین آپ کے لیے اتنی نرم فرما دی۔ ایک طرف یہ مکہ تھا جس میں آپ کے لیے جینا دوبر کر دیا گیا تھا، دوسری طرف مدینہ تھا۔ نبی کے پہنچنے سے پہلے دنوں سے وہ لوگ روزانہ پہاڑ کی چوٹیوں پر آ کر تمام راستوں پر نظر ڈالتے تھے۔ ان کو پتہ لگ چکا تھا کہ پیارے آقا مدینے میں قدم رکھنے والے ہیں، کہ کب آئیں گے کب آئیں گے۔ جب نبی علیہ السلام کا وہ دن آیا جس میں آپ مدینے میں داخل ہونے لگے، تمام کی تمام چھوٹی بچیاں دف اپنے ہاتھ میں لے کر نبی علیہ السلام کے استقبال میں نظمیں پڑھنے لگی، کہنے لگی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا للہ ما دعائی۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں نبی علیہ السلام کا استقبال کرنے لگی، اور پھر مدینے کے لوگوں نے نبی کے ساتھ عزت کا، حرمت کا، عقیدت کا اور عظمت کا جو تعلق انہوں نے بنایا، وہ تاریخ کے اندر سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے، وہ انہی کا حق تھا۔ پھر اللہ نے یہاں سے دین کو دنیا کے اندر پھیلایا، اور چپے چپے تک نبی علیہ السلام کا دین پہنچ گیا۔ یہ بابرکت واقعہ، اس واقعے کے ذریعے، اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، اس وقت جو عالمی حالات ہیں، اور ہم جس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کے جو حالات ہیں، یہاں کے حالات کس طرح کے، یہاں کی حکومتیں مسلمانوں پر پل پڑ چکی ہیں، مسلمانوں کے لیے جینا مشکل سے مشکل تر بنا رہی ہیں۔ روزانہ مشرقی علاقوں کے اندر اس ملک کے کسی نہ کسی ایک مسلمان بستی کو، گاؤں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور ریلوے کی طرف سے نوٹس بھیجی جاتی ہے۔ 80 ہزار مسلمانوں کے مکانات، بس ان تمام 80 ہزار مکانات کو ڈھانے کی مکمل منصوبہ بندی اور سازش کی جاتی ہے۔ مسلمان کس قسم کی خوف و ہراس کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ عالمی طور پر بھی یہی حالات۔ اس وقت دنیا کی تمام باطل قوتیں اور طاقتیں اکٹھ کر چکی ہیں، اور مسلمانوں کو دبانا، ان کو مارنا، ان کو بالکل زمین پر لٹانا ان کا ایم اور مقصد بن چکا ہے۔ اس کے لیے وہ ایک ایک مسلمان ملک کو ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ فلسطین کا حال دیکھیے، فلسطین کے اندر معصوم بچوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں، وہاں کی عورتوں کو، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بے آبرو کیا جاتا ہے۔ جتنے نوجوان ہیں ان تمام کو بغیر کسی سبب کے جیل کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ 30 سال کے بعد وہ نوجوان باہر آتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی جو نوجوان پڑھ لکھ کر ایک مقام بنانا چاہتے ہیں، اب بس وہ منزل کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ان نوجوانوں کو پکڑا جاتا ہے مختلف جھوٹے الزاموں کے اندر، اور بغیر کسی سبب کے ان نوجوانوں کو زندہ پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد، 30 سال گزرنے کے بعد اس نوجوان کو چھوڑا جاتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جن قصوروں کی بنیاد پر اس نوجوان کو گرفتار کیا گیا تھا، تمام کے تمام قصور غلط اور جھوٹے، ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ اب وہ نوجوان باہر نکلتا ہے تو زندہ لاش بنتا ہے، نہ کما سکتا ہے، نہ اپنے گھر کے لیے سہارا بن سکتا ہے،
نہ کچھ کر سکتا ہے۔ اس قسم کے حالات اور ماحول ہے۔ ہم مسلمانوں کو معراج کا واقعہ ایک حوصلہ دیتا ہے، پیغام دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارے نبی پر مکہ بھی گزرا ہے، مکے کے 13 سال گزرے ہیں۔ تمہارے نبی پر زمین اس سے زیادہ سخت اور تنگ سے تنگ کر دی گئی تھی، لیکن کیا تمہارے نبی نے حوصلہ ہارا؟ کیا تمہارے نبی نے اپنا مشن چھوڑ دیا؟ کیا تمہارے نبی ڈر کر بھاگ گئے یا کسی کونے میں چھپ گئے؟ نہیں، تمہارے نبی اور ان پر ایمان لانے والے جواں مردی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرتے رہے۔ بلال روزانہ تپتے صحرا کے اندر گھسیٹا گیا، روز مارا کھاتا تھا، لیکن کبھی بلال نے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا، ظلم کے آگے اس نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ یہ صحابہ کی عظیمتیں، یہ ان کی داستانیں ہم مسلمانوں کو سبق دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ مسلمانوں، کامیابی اللہ ایسے ہی نہیں دیتے، عزت و سربلندی اللہ تعالیٰ آپ کا حصہ ایسے ہی نہیں بناتے۔ عزت و سربلندی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو نبی علیہ السلام کی مکے کی اس زندگی سے سبق حاصل کرنا پڑے گا۔ جب ہم سبق حاصل کریں گے تو پھر ظلم یہ کتنا بھی کر لیں، ایک نہ ایک دن ظلم ختم ہو جاتا ہے۔ رات جتنی تاریک ہوتی ہے، امید بڑھتی ہے کہ صبح بہت جلد ہونے والی ہے۔ ظلم کی رات بہت تاریک ہو چکی ہے، کفر کی رات بہت تاریک ہو چکی ہے۔ سازشیں اور مکر و فریب کرنے والوں نے اپنی حد اور انتہا کر دی۔ ہمارا کام صبر کرنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، کہ خدا نے اپنے نبی کو اس بابرکت سفر میں نماز جیسا عظیم الشان تحفہ دیا۔ یہ کیوں دیا؟ یہ اس لیے دیا، اے نبی، آج تو میں نے آپ کو جسم اور روح کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلایا۔ آپ کی امت کو دن میں 5 مرتبہ اپنے جسم اور روح کے ساتھ ہم اپنی بارگاہ اور قرب میں آنے کا موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ نبی، نماز وہ چیز ہے جب بندہ اس کو صحیح معنوں میں ادا کرنے والا بنتا ہے، وہ خدا کا قریب ہوتا ہے اور خدا کی معیت، مدد و نصرت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ اس مدد و نصرت کے نتیجے میں تمام باطل قوتوں اور سازشوں پر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے خدا کی مدد حاصل کرو۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اذا حضبہ امر فدعا الی الصلاۃ، جب بھی نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہوتی تھی، نبی علیہ السلام فوراً مصلی بچھاتے، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے۔ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نماز وہ چیز ہے جو آپ کے اندر حوصلہ اور قوت اور اعتماد پیدا کرتی ہے، آپ کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ جب آپ خدا سے قریب ہوتے ہیں، باطل اپنی تمام تر سازشوں کے باوجود نہ آپ کو جھکا سکتا ہے، نہ آپ کو ناکامی سے دوچار کر سکتا ہے۔ وہ ٹوٹ سکتا ہے مگر آپ کو جھکا نہیں سکتا۔ یہ غیر معمولی قوت اللہ نے نماز کے اندر دی رکھی، اور ہم اس راستے سے خدا کا قرب پا کر پھر سے عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ معراج کے اس سبق کو سمجھنے، یاد رکھنے کی اور اس سے رہنمائی لینے کی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔